نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ پر پہلے درجے پر قدم رکھا، مبارک رکھا، تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلی درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا۔ پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے، وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، وہ ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حدیث نمبر 5۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت جب وہ افطاری کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی دعا، تیسری مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ نے بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو وہ کسی مسلط سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رمضان المبارک میں اللہ یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے، جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، کہ اتنی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ فرمائے، یہ برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ایک اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لیں،
ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں، اس لیے کہ روزہ داروں کو ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری کے کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد نماز کی جماعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ دوپہر کا سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہاں پہ حدیث کا جو مطلب ہے علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں، حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے۔ جتنا ثواب روزے کا ہوتا ہے اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا۔ دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسری یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اسی میں داخل ہیں۔ ان کے علاوہ اس طرح جاگنے کا حال ہے رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصدن بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کا روزے کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کا مذہب جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے روزوں کو بلا وجہ کھو دیا تو اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر کے روزے رکھتا رہے۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا گیا اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ شب قدر کے بیان میں ہوگا، اس کے متعلق حدیثیں بیان کریں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس طرح کی